20 اپریل 1999 کی وہ صبح امریکہ کے شہر کولوراڈو میں واقع کولمبین ہائی اسکول کے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے لیے بظاہر ایک عام دن کی طرح شروع ہوا۔ موسم بالکل معمول کے مطابق تھا۔ اسکول کی عمارت میں روزمرہ کی ہلچل تھی اور کسی کے ذہن و گمان میں بھی یہ خیال تک نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد یہ جگہ تاریخ کے سب سے ہولناک اسکول حملوں میں سے ایک کی علامت بن جائے گی۔ اسٹوڈنٹس بیگز کندھوں پر لٹکائے ہنستے مسکراتے کلاس روم کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، کچھ امتحانات کی فکر میں کتابیں پلٹ رہے تھے اور کچھ کینٹین میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس وقت اسکول کا ماحول بالکل معمول کے مطابق تھا اور وہاں موجود کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ہی دیر بعد حالات بدل جائیں گے۔ اسی اسکول کے اندر دو اسٹوڈنٹس ایرک ہیرس اور ڈیلن کلیبولڈ خاموشی سے گھوم رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کوئی واضح گھبراہٹ بھی نہیں تھی، مگر ان کے ذہن میں وہ منصوبہ چل رہا تھا جو انسان کے تصور سے باہر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک جرم نہیں بلکہ ایک ایسی تباہی ہوگی جو درجنوں زندگیاں بدل دے گی۔ اسی اسکول کے باقی بچے بے خبر تھے کہ ان کے درمیان موجود یہ دو چہرے چند ہی لمحوں میں خوف کی علامت بن جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب پہلا دھماکہ یا فائرنگ کی آواز سنائی دی تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو لگا کہ شاید اسکول کے باہر کوئی پٹاخہ پھٹا ہے یا کوئی شرارتی حرکت ہوئی ہے۔ شروع میں تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر پھر اچانک گولیوں کی تیز آوازیں اسکول کی دیواروں میں گونجنے لگیں، شیشے ٹوٹنے لگے، چیخو پکار شروع ہو گئی اور ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ جو بچے تھوڑی دیر پہلے ہنس رہے تھے اب اپنی ہی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے خون بہتا دیکھا، فرش پر گرے ہوئے جسم دیکھے تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت موت کی صورت میں ان کے سامنے کھڑی ہے۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی اسکول کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کلاس رومز میں گھس گئے اور دروازے بند کرنے لگے، کچھ لائبریری کی طرف بھاگے اور ٹیبلز کے نیچے چھپنے لگے اور کچھ واش رومز میں جا کر دروازے لاک کر کے سہم کر بیٹھ گئے۔ لائبریری میں موجود بچوں نے بعد میں بتایا کہ اس لمحے انہیں اپنی دل کی دھڑکن اتنی تیزی سے سنائی دے رہی تھی کہ لگتا تھا کہ سینہ پھٹ جائے گا۔ ہر سانس بوجھ بن چکی تھی۔ کئی بچوں نے تو اپنی سانسیں روک لی تھیں تاکہ ذرا سی بھی آواز نہ نکلے اور قاتلوں کی توجہ ان کی طرف نہ جائے۔ ایک لڑکی نے بعد میں بتایا کہ وہ لائبریری کی ایک ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دوست کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جو خوف سے مسلسل کانپ رہا تھا۔ اوپر سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر اچانک گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ، پھر چیخیں، ایسی چیخیں جو زندگی بھر ذہن سے مٹ نہیں سکتیں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ یہ وہ لمحہ تھا جو یہ کبھی نہیں بھولے گی۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے بعد میں بتایا کہ حملہ آور اندر آ کر ایسے سوال کرتے تھے کہ جیسے وہ کسی کھیل میں مصروف ہوں۔ بچوں کی آنکھوں میں اس وقت صرف خوف نہیں تھا بلکہ مکمل بے بسی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس لمحے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اسکول جو سیکھنے اور تحفظ کی علامت سمجھا جاتا تھا ایک خونی میدان بن چکا تھا۔ ایک اور لڑکے نے جو اس وقت صرف 15 سال کا تھا، اس نے بتایا کہ اس نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور ایک کھڑکی کے پاس جا کر کود گیا۔ شیشہ ٹوٹا، اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، ٹانگوں پر شدید چوٹیں آئیں، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ بھاگتا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکا تو شاید وہ زندہ نہ بچ سکے۔ بعد میں جب وہ محفوظ جگہ پر پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ پیچھے رہ جانے والے اس کے کئی دوست اب کبھی واپس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اس حملے کا شکار ہو گئے۔ کلاس رومز میں بند بچوں کے لیے بھی وقت رک گیا تھا۔ کچھ ٹیچرز نے دروازے بند کر کے ٹیبلز آگے لگا دیں، بچوں کو زمین پر بٹھایا، انہیں خاموش رہنے کا کہا اور مسلسل پولیس کو فون کرتے رہے۔ وہ بچے آج بھی یاد کرتے ہیں کہ ان کے ٹیچرز کا چہرہ بظاہر مضبوط دکھائی دے رہا تھا مگر آنکھوں میں خوف اور آنسو صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ خود بھی ڈرے ہوئے تھے مگر بچوں کے سامنے اپنے خوف کو چھپا کر ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب ریسکیو ٹیم اسکول کے اندر داخل ہوئی اور ایک ایک کر کے بچوں کو باہر نکالنے لگی تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو لگا جیسے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے جاگ رہے ہوں۔ اسکول کے اندر کا منظر ناقابل بیان تھا۔ دھواں، خون، ٹوٹی ہوئی دیواریں، فرش پر بکھرے ہوئے بستے، کتابیں، جوتے اور خاموش پڑی ہوئی لاشیں۔ یہ سب کسی فلم کے سین کی طرح لگ رہا تھا مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک تھی کیونکہ باہر نکلنے کے بعد بھی خوف ختم نہیں ہوا۔ کچھ بچے اپنے والدین کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کچھ صدمے کی حالت میں خاموش کھڑے رہے جیسے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ کچھ تو مسلسل یہی پوچھ رہے تھے کہ ان کے دوست کہاں ہیں۔ جب بعد میں مرنے والوں کے نام سامنے آئے تو زندہ بچ جانے والوں پر یہ حقیقت بجلی بن کر گری
کہ وہ جن کے ساتھ کل ہنس رہے تھے وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ کولمبین ہائی اسکول کے اس واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے یہ تلخ حقیقت سامنے رکھ دی کہ اسکول جیسی جگہیں بھی اب مکمل طور پر محفوظ نہیں رہیں۔ امریکہ میں اسکول سیکیورٹی، مینٹل ہیلتھ، نوجوانوں کے مسائل اور اصلیت تک آسان رسائی پر ایک نئی اور شدید بحث شروع ہو گئی، مگر ان بحثوں سے ہٹ کر ان بچوں کے لیے جو اس دن زندہ بچ گئے، زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی، ان کے لیے کولمبین ہائی اسکول صرف ایک اسکول نہیں رہا بلکہ ایک ایسا زخم بن گیا جو وقت کے ساتھ بھر تو گیا مگر اس کا درد کبھی ختم نہیں ہوا۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد ایرک ہیرس اور ڈیلن کلیبولڈ اسکول کی لائبریری میں موجود تھے۔ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی دونوں نے اپنی جان لے لی۔ تحقیقات نے یہ بات واضح کی کہ انہیں کسی پولیس اہلکار نے گولی نہیں ماری، اور بعد میں تفتیش سے معلوم ہوا کہ یہ حملہ پہلے سے ہی مکمل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا۔